बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और 2023 में आपको वेलकम करते हैं जनाब। 2022 गुजरा और उसके बाद 2023 को हम सब लोगों ने वेलकम भी किया। कल रात जो है वो काफी लोगों ने न्यू ईयर के हवाले से सेलिब्रेशन भी रही, गेट टुगेदर भी रहा, तमाम दोस्तों का भी उस हवाले से लोगों ने न्यू ईयर की जो है वो दुआ भी हुई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा करे। इस टाइम बहुत ज्यादा हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। 2023 जो है वो हमारे लिए अच्छा साबित हो और हमारे मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, जिन मसाइल से हम इस टाइम गुजर रहे हैं वो हल हो जाए, अवाम भी थोड़ा जो है उसको रिलीफ मिले और एक खुशियां एक दूसरे के चेहरों पर हम बिखेर सकें। हर वक्त जो एक टेंशन और अफरा तफरी का जो एक माहौल है इस टाइम, उससे हम जरा जो है हट सकें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटें। 2023 में दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियां करे, आपकी जिंदगी में खुशियां आए और इसी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी को जो है वो एंजॉय करें। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, टाइम जितनी जल्दी से गुजर रहा है, 2022 बहुत तेजी से गुजरा। मैं समझती हूँ 2022 में बहुत सारे ऐसे हालात हुए हमारे, आपके अपने भी गए, बिछड़े आपसे, मतलब बहुत सारी चीजें इंसान फेस करता है। लेकिन यही दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है वो इन सब चीजों को, आपको एक तो सब्र हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अदम बर्दाश्त की जो हमारे यहाँ कमी है उसमें हमें जो है चेंज लाने की जरूरत है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और मुस्कुराहटें बिखेरें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राव वहीद असद साहब, जो कि इंटरनेशनल शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो है हमारे दूसरे गेस्ट हैं, हमारे रोही के एंकर हैं जी बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को, नया साल मुबारक हो बहुत बहुत। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे बिलाल? नए साल के हवाले से बात करने का अच्छा गुजरा है साल। माशी तौर पर तंगी थी, लेकिन हमने 2020 और 21 भी देखा, इसमें कोविड जैसी हमने बीमारियां देखी और वायरस देखे और लोग हजारों के करीब जो लोग हैं उसकी वजह से जान की बात जहा गए। तो उस हवाले से 2022 अच्छा था कि इस साल में कोई ऐसा वबाई मर्ज नहीं देखा। हाँ, सैलाब देखा हमने, उसको लोगों ने काफी फेस किया, लेकिन उस हवाले से हमने देखा कुछ बेहतर रहा 2021 के मुकाबले में 2020 के हवाले से। हम माशी सूरत हाल देखें तो वो तो फिर लाजिम बात है, जो मुल्क की हालात हैं, जो मईशत की हालत है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उस हवाले से तो लोग परेशान रहे हैं। और जमहूरियत की हम बात करते हैं, जमहूरी रवैये भी हमने इस 2022 में कम देखे हैं। अब दुआ है कि अल्लाह के 2023 बेहतर हो। हाँ, मईशत के हवाले से तो हमें नहीं लग रहा कि वो कुछ बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब जिस स्टेज पे चीजें पहुंच गई हैं, आवाम को अब मजीद कोई रिलीफ हुकूमत दे ही नहीं सकती। जब आपके पास पैसे ना हो मुल्क चलाने के लिए, आपके पास हम कह रहे हैं कि हमें कोई उधार दे, तो उधार के लिए जब चीजें ना मिल रही हो तो हम किस तरह से चलाएंगे। बाकी अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे जो मुझे अच्छा लगा, कल हमने न्यूज भी दी कि रोज खबर मांगी जाती थी कि 2022 में कि यार डेंगू कितने पेशेंट हैं, तो कल था कि कोई पेशेंट भी नहीं था। तो एक अच्छी बात थी कि चलें, शुक्र है कि अब उसका डेंगू का मर्ज अब तकरीबन एंड को पहुंचा है। उसमें महकमा सेहत की तो कामयाबी नहीं कह सकते, ये शुक्र है सर्दी आ गई जिसकी वजह से ये अब कम हो गया और अब पेशेंट नहीं आ रहे। अब मार्च अप्रैल में दोबारा से हमें चीजें देखनी होगी, क्योंकि फिर से मौसम बेहतर हो जाएगा और उसके बाद डेंगू का खतरा होगा। तो इस हवाले से महकमा सेहत को एक्टिव होना चाहिए। लोगों के मसाइल काफी ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। इस साल भी अवामी मंसूबे शुरू तो बहुत हुए 2022 में, लेकिन मुकम्मल एक भी नहीं हुआ। जो पहले से जारी थे वो भी मुकम्मल नहीं हुए, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान रहे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि 2022 बेहतर गुजरा है। अब 2023 हम एक नई हिम्मत के साथ, बड़े के साथ, खुशियों के साथ और नए टारगेट्स हम मुतय्यन करें, नए गोल्स रखें और उसमें घबराएं नहीं। अब यही है, चैलेंजेस जो हैं उनका सामना तो हमें करना ही करना है। वो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हंसते मुस्कुराते करते हैं या फिर परेशानी लेकर और अपने आप को टेंशन देकर। सर क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं आप क्या कहना चाहेंगे? 2023 आ गया, 2022 कैसा रहा आपका? 22 जैसा कि अभी गुफ्तगू चल रही है, यकीनन क्राइसिस में रहे और इस्तेकाम की जरूरत है मुल्क को। एक पिछले दिनों आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर में मुशायरा मैंने पढ़ा तो सैयद ताबिश अलवरे की सदारत थी
उनका मौजू यही था, बहुत बड़े शायर हैं वो हमारे खित्ते के। उसका मफहूम ये बनता है कि पहले हमारी कौम को मुल्क की जरूरत थी, लेकिन आज हमारे मुल्क को कौम की जरूरत है, तो हम इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी तो ये कैफियत है। अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल हालात से निकाले और हम दोबारा से तरक्की की तरफ अपना सफर जारी रख सके। आमीन, इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, उम्मीद का दामन जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और मायूसी तो वैसे ही कुफ्र है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हमारा बेशक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन हम सब अगर एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, जो कि हम आज देखते हैं कि हम बिखरे हुए नजर आते हैं। तो जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा, खुशहाली भी आएगी और तमाम लोग जो है वो खुश भी होंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ शायरी के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी कि शायरी के बारे में बताइए, कितना अरसा हो गया आपको शायरी करते हुए? 22 साल तकरीबन हो गए मुल्तान से, और शेर व अदब की खिदमत कर रहा हूं मैं। 2 तंजीमें हैं, उनका मैं चेयरमैन हूं, मुल्तान लिटरेरी क्लब और फ्यूचर टैलेंट हंट। सही। तो बेशुमार यहाँ पर मैंने प्रोग्राम्स दिए हैं, मुझ पे कर्ज भी था इस शहर का। तो हमारा जो फोरम है उस पर इंटरनेशनली भी यानी लोग आते हैं और हमने उनकी तकरीबात की हैं। और इस खित्ते में बिलखुसूस जनूबी पंजाब के बेशुमार शोरा के हवाले से तकरीब रूनुमाई और उनके साथ शामें मेरी तंजीम ने और मेरे दोस्तों ने मनाई हैं। तो ये एक सिलसिला है, एक सफ़र है जो जारी सारी और रहेगा इंशाल्लाह। कैसा आपका ये सफ़र रहा शायरी के हवाले से? तो आप किस तरह की शायरी जो है वो करते हैं, पसंद करते हैं? जी, मैं बेसिकली गज़ल मेरा मौजू है और फेवरेट यूँ कह लें कि जैसे एक टेस्ट मैच और एक वनडे है, तो शायर के यहाँ भी नज्म और गज़ल का एक जो है वो होता है और ये फितरी होता है। तो गज़ल का अगरचे मैदान मुश्किल है, बहरहाल मुझे लुत्फ आता है गज़ल के मैदान। गज़ल करते हैं। तो क्या सुना रहे हैं आज हमें बिलाल? क्या ख्याल है ना, साल 2060 है, कुछ अच्छा सा सुना? 2 शेर तो मुल्तान के नाम और आप सब लोगों के नाम के। तुझको गुलगश्त में बुलाऊं मैं, तुझको गुलगश्त में बुलाऊं मैं, आज कॉफी तुझे पिलाऊं मैं। वाह वाह। और कितनी गर्मी है इस मोहब्बत में, मेरे मुल्तान आ दिखाऊं मैं। वाह वाह, क्या बात। कितनी गर्मी है इस मोहब्बत में, मेरे मुल्तान आ दिखाऊं मैं। और 2 शेर और हैं कि एक बार जो भी मुझसे बगलगीर हो गया, एक बार मुझसे जो भी बगलगीर हो गया, फिर उसके बाद जिस्म में तामीर हो गया। वाह। सोया तो जल रहा था मैं मुल्तान की तरह, देखा जो तेरा ख्वाब तो कश्मीर हो गया। वाह वाह, क्या बात है। सोया तो जल रहा था मैं मुल्तान की तरह, देखा जो तेरा ख्वाब तो कश्मीर हो गया। और गजल से चंद शेर हैं कि गुल से गुलजार होने वाला था, गुल से गुलजार होने वाला था, वो मेरा यार होने वाला था। आ गया फिल्म में वहां वक्फा, जिस जगह प्यार होने वाला था। आ गया फिल्म में वहां वक्फा, जिस जगह प्यार होने वाला था। और उसकी चूल्हे पे जल गई रोटी, ऐन इजहार होने वाला था। वाह, क्या बात। उसकी चूल्हे पे जल गई रोटी, ऐन इजहार होने वाला था। और तोड़ कर ले गया कोई बच्चा, फूल तैयार होने वाला था। वाह वाह, क्या बात। ले गया तोड़ कर कोई बच्चा, फूल तैयार होने वाला था, गुल से गुलजार होने वाला था, वो मेरा यार होने वाला था। वाह वाह, क्या बात। बहुत खूब। कैसा लगा? भाई जबरदस्त शायरी थी और उसमें मुल्तान को शामिल, मुल्तान को, हाँ देखा है, मुल्तान को खूबसूरत रंग भर दिए। और जो इन्होंने गुलगश्त का जिक्र किया ना, चाहो कॉफी पिलाऊं। मुल्तान जाहिर है हमारा खित्ता है, हमारी मिट्टी है, तो रिवायत है कि मुल्तान की मोहब्बत बिल्कुल है। और मुल्तान का सिलसिला। फिर आपने मुल्तान की गर्मी का भी बता दिया, क्या बात है। मुल्तान की गर्मी तो वैसे ही मशहूर है ना। मुल्तान की गर्मी मशहूर है, लेकिन इसमें मैंने जो है मोहब्बत की गर्मी को बताया। मैं एक वाकया कोट करूंगा कि एक बार जब हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से बाबा फरीदगंज शकर मिलने आए, तो बाबा फरीद को उन्होंने दूध का एक प्याला दिया और उसमें चंद पत्तियां फूल की डाल दी। सही। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं मुल्तान में आपके पास रहना चाहता हूँ। तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने उसमें फूल की पत्तियां डाली और फूल का प्याला उनको पेश कर दिया, दूध का प्याला। तो उन्होंने पूछा, हुजूर ये दूध तो चले मेहमान नवाजी हो गई, ये फूल की पत्तियों का क्या मामला था? तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने कहा कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं,
ملتانی لوگ ہیں، ہم گلے لگانے والے لوگ ہیں، ہاں۔ تو آپ بھی اسی طرح ہمارے اندر سما جائیں گے جیسے دودھ کے اندر پھول کی پتیاں۔ تو ایک یہ ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ ہے، محبت، پیار اور یہ یہاں کی مٹھاس زبان کی، ہمارا لہجہ، بالکل ہماری شناخت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میٹھے لوگ ملتان کے۔ ناظرین اس پہ مزید بھی ہم جو ہے مٹھاس لے کر آئیں گے، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ بلال نیازی تھے، ان کا بہت شکریہ، ان کا ایمرجنسی جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لالا رخ، جو کہ بیوٹیشین ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا، لالا رخ کس نے آپ کا نام رکھا؟ میں نے خود ہی یہ چوز کیا۔ اچھا، خود ہی چوز کیا؟ ہاں جی، اس وجہ سے کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں، ویسے مجھے ہادیہ کے نام سے سب جانتے ہیں، میرا نام ہادیہ ہے، تو لالا رخ میں نے اس پروفیشن کے ساتھ آپ نے اس کو جو تو کیونکہ مجھے شوق تھا، اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا جب بھی میں اپنا بیوٹی سیلون کی طرف آؤں گی تو اسی نیم سے آؤں گی، اور اب لوگ مجھے لالا رخ کے نیم سے ہی جانتے ہیں۔ صحیح۔ تو لالا رخ کی کوئی خاص وجہ، کوئی سٹوری تو نہیں ہے یا آپ کو پسند تھا یہ؟ نہیں، لالو لال ہوتا نا، اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ لالا رخ چوز کیا جائے، اور مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے لکی بھی ہے۔ اچھا، کیونکہ پہلے میں نے شارٹ اس سے ایک پہلا اپنا برانچ بنایا لالی سیلون، بہار چوک والی سائٹ پر ملتان میں، اور پھر میں نے سیکنڈ لالا رخ کے نام سے ہی بنایا رحمت کالونی والی سائٹ پر۔ صحیح، ہاں جی، مطلب دونوں کو آپ نے، ایک لال اور ایک لالی، کیا بات ہے۔ ہاں، اس کو مجھے لگتا ہے کلر ان کو بڑا پسند ہے، لال۔ ہاں، اچھا جی، تو ابھی ان سے آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا ناظرین، وہ ہم بات کریں گے کہ جس طرح بھی ونٹرز ہیں، اس میں ہماری اسکن جو ہے وہ ڈرائی بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا اس وجہ سے روکھا پن بھی آ جاتا ہے۔ اپنی اسکن کو کس طرح ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا چیزیں اپنے چہرے پہ اپلائی کرنی چاہیے جس سے ہماری اسکن بہت اچھی ہو۔ جس طرح ہماری خواتین ہیں وہ اسپیشلی اس معاملے میں بڑی ہوتی ہیں کہ ہماری اسکن جو ہے وہ بڑی گلو بھی کرے، ہم خوبصورت بھی نظر آئیں، اور ویسے بھی خواتین کا حق ہے وہ خوبصورت دکھنا، تو اس میں مزید جو ہے وہ خوبصورتی کیسے لا سکتے ہیں، آج ان سے جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شاعر بھی موجود ہیں سر وحید صاحب، تو ان کی ہم شاعری بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا یہ بتائیں، ہم جس طرح ابھی آج کل دیکھتے ہیں جس طرح ادب کو فروغ ملنا چاہیے تھا، شاعری کو بہت زیادہ ہمارے یہاں پر مشاعرے جس طرح ہوتے تھے، وہ سلسلہ بھی ہے تو صحیح لیکن بڑا کم دکھائی دیتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا کوشچن کیا ہے، اور ضروری بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملتان بر صغیر کا 5واں بڑا دبستان ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس سطح پر میں سمجھتا ہوں پچھلی 2 دہائیوں میں وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے ملتان میں، جو ہونا چاہیے تھا، اور جو ہو رہا ہے آپ یقین کریں کہ ہم اپنے جیب کو آگ لگا کے یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی سہولیات نہیں ہے گورنمنٹ کی سطح پہ۔ میں یہ بتا دوں کہ میں نے 5 سال پہلے کمشنر آفس میں ادبی بیٹھک کے لیے اپلائی کیا تھا اپنی تنظیم کے حوالے سے، تو آج تک مجھے ادبی بیٹھک آرٹس کونسل میں نہیں مل سکی۔ صحیح، اور یہی مسائل دیگر تنظیموں کے بھی ہیں۔ اس سے ہٹ کے پورے پاکستان میں ہمارے دوست ہیں، رابطے ہیں، آپ راول پنڈی آرٹس کونسل لے لیں، آپ فیصل آباد آرٹس کونسل لے لیں، لاہور تو ویسے لاہور ہے، اتنی بڑی الحمرا آرٹس کونسل وہاں ریگولرلی چل رہی ہے، چیزیں ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں۔ یہاں پر ٹی ہاؤس میں بھی جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ 3000 یا اسے بھی بڑھ کے، تو کیا ادیبوں کے پاس ایسی ان کے پاس اتنی فنڈنگ ہے کہ وہ پہلے اس کے وہ جو ہے لوازمات پورے کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملتان میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور پرابلم ہے، اور ارباب اختیار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ دیکھیں فنون لطیفہ جو ہے وہ آپ کی شناخت ہوا کرتی ہے کسی شہر کی، اور ہماری ایک بہت بڑی شناخت ہے، ہمارے بڑے بڑے ادیب یہاں سے نکلے ہیں، بڑے بڑے ہمارے ہاں آرٹسٹ ملتان سے نکلے ہیں پاکستان میں، تو ادبی حوالے سے یہاں پر جو ہے بہت زیادہ سہولیات کی ضرورت ہے جو نہیں ہے، اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری 2 نسلیں، ادب کی 2 نسلیں ڈیمیج ہو چکی ہیں اس رویے کی وجہ سے، اور یہ جو سلسلہ یہاں پر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ بڑی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے، جس اور طرح آنے والی اس عہد آنے میں- والی جس طرح ہماری جنریشن ہے ان کو اس حوالے سے ہم بے دیکھتے شک۔ ہیں، ویسے تو لگاؤ ہے ہے۔ کہ ہم اپنے ایک سٹیٹس پہ یا ہم نے اپنی بے کوئی شک۔ پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے ساتھ سب کوئی سے نہ کوئی پہلے شاعری کے ساتھ شاعری کے آپ ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں کمپلیکس بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہاں۔ ہم جہاں دیگر شہروں سے ہمارے روابط ہیں، ابھی ہاں۔ آرٹس کونسل کراچی میں اردو ادبی کانفرنس انٹرنیشنل سطح پہ ہوئی ہے، تو یہاں پر ادب کہاں پڑا ہوا کہاں ہے؟ جو ہے؟ تاریخ میں 5واں بڑا دبستان، بر صغیر کا پاک و ہند کا بڑا 5واں دبستان ہے، اس سطح پہ ملتان ڈیڈ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی اور ہونی چاہیے، اور بڑی ضرورت ہے اور اس بہت حوالے سے۔ ضرورت ہے۔ جب بھی ہم اتنا پکچر بڑا اپلوڈ خطہ ہے، کرتے اتنا ہیں، بڑا نشان نام ہے جنوبی پنجاب کا، بڑا شہر ملتان ہے، بالکل ایسے تو ہی ہے۔ معتبر حوالہ ہے ادبی حوالے سے، تو وہ اس طرح سے ہمیں وہ سہولیات یہاں نہیں مل رہی۔ جب بھی ہم پکچر کوئی اپلوڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاعری کی کوئی لائن ہونی چاہیے، اچھا بھی لگتا ہے نا؟ بالکل، اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے ہماری پکچر نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح شاعری کے وہ کہتے ہیں نا سائز میں، اس میں چیزوں کو بھی ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح ابھی ونٹرز ہیں تو ونٹرز میں ہم اپنی اسکن کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ ونٹرز میں سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ نا پانی بہت کم پیتے ہیں، سردیوں میں پانی پیا نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری اسکن پر بہت زیادہ ڈرائینس ہوتی ہے، پیچز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ سیرمز تو لے لیتے ہیں، ہاں، تو کیوں نہ ہم مطلب سردیوں میں آپ کو پتہ ہے ویجیٹیبلز، فروٹس، اورنج، کیرٹس، یہ چیزیں اتنی ہیں، ہم وائٹامن سی ہم ان کے ذریعے کیوں نہ لیں، ہاں۔ ہم فریش جوسز کیوں نہ لیں۔ میں کہتی ہوں یہ 2-3 منتھس ہی ہوتے ہیں ایسی ویجیٹیبلز اور فروٹس، ہمیں زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے فریش جوسز لینے چاہیے، فروٹس لینے چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے اورنجز میں آخر ایسی تو کوئی بات ہے نا جو اگر اس کے ہم چھلکے بھی کہتے ہیں کہ اسے سکھا کر پاؤڈر بنا لیں تو وہ بھی اسکن کے لیے بڑے اچھا اچھے ہیں، بہت اچھا ہے۔ تو ہم ایسے ہی کیوں نہ وائٹامن سی لیں، ہم سیرمز پر اتنے پیسے خرچ کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم لوگ نا کریمز تو لے کے آ جاتے ہیں، ہر چیز لے کے آ جاتے ہیں، پر ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہمیں ہر 25 دن کے بعد، مطلب میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا، میں چاہتی ہوں کہ ہر 25 دن کے بعد آپ کو ایک فیشل ضرور لینا چاہیے۔ صحیح، مطلب ہم 6 منتھس تو ریگولر کر کے دیکھیں نا، ہم ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہماری یہ ادھر سے یہ نشان پڑ رہے ہیں، یہاں سے اسپاٹس ہو رہے ہیں، پر ہم کیوں نہ ہی ریگولر ایک چیز کر کے دیکھیں۔ فیشل پر ہم نہیں بھی جاتے، تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو ہر 20 سے 25 ڈیز بعد کلینزنگ ضرور کرنی چاہیے، اور پھر جب سردیوں میں مجھے لگتا ہے اسپیشلی آپ کو ملک کی کلینزنگ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ملک کی آپ ویکس کرواؤ، آپ کلینزنگ کی طرف جاؤ کسی بھی چیز میں، تو آپ چوز کرو ملکی کی طرف، کیونکہ اس سے ڈرائینس نہیں ہوتی سردیوں میں، سردیوں میں اسپیشلی آپ کو آپ کی اسکن کو موئسچرائزنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں اگر وہ آپ کی اسکن موئسچرائز نہیں ہے تو دین آپ کی اسکن کے بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں روٹین سے وائٹامنز یہ چیزیں بھی ضرور لینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے۔ ہاں، اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے یہ جو فروٹس ہیں یہ ایک تو بھرپور منرلز ہوتے ہیں، اچھا اس میں وائٹامنز بھی ہوتے ہیں جو ویسے ہی ہماری اسکن کے لیے اور بڑے ہمارے اچھے ہوتے لیے ہیں۔ وائٹامن سی تو ویسے بہت ضروری ہے، اورنج میں دیکھیں، گریپ فروٹ میں دیکھیں، یہ سب چیزوں میں وائٹامن سی ہے، تو یہ جو 2-3 مہینے ہیں کیوں نہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم اور چیزوں پر اتنے پیسے نہ لگائیں، یہ 2-3 مہینے ان پر لگا۔ ہاں یہ اچھا، یہ ویسے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہم لوگوں کی، جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن میں بہت ساری چیزیں ان ہو جاتی ہیں، ابھی ہم اسکن کو لے کر دیکھیں تو ہماری بہت ساری چیزیں کیونکہ زمانہ جدت کی طرف جا رہا ہے، بالکل، تو اسی طرح جدید چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ اچھا پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں سیلونز کے، ابھی ڈرماٹولوجسٹ کے ہم پاس جائیں تو آپ کو وہاں پر ڈفرینٹ آپ کو چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی آپ سے اسکن سے ریلیٹڈ۔ اب تو لوگ اس طرف بھی آ گئے نا، سیلون سے اب وہ اس طرف ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کہیں بھی جائیں نا، اور یہ چیزیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کیے بغیر ہم واپس آتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ہم گھر میں ہی ایسی کیوں نہ چیزیں اپنے پاس رکھیں جو ہمیں نہ فائدہ دیں۔ باہر جیسے مہنگائی ہے، ہم کہتے ہیں مہنگائی کا رونا تو ہم بہت زیادہ روتے ہیں، وہی بتا رہی ہوں، جیسے اورنجز ہیں اس کا ہم یہ چھلکے وغیرہ سکھا کر پاؤڈر وغیرہ بنا کے رکھ لیں، آگے بھی ہمارے کام آئے گا، یہ تو کافی ٹائم چل جائے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا اس کا آپ نے بڑا اچھا یہ بتایا، ہم لوگ سمجھتے ہیں جو ہم فروٹس کھاتے ہیں ان کے چھلکوں میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اس میں بھی بہت ساری چیزوں میں وہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کیا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح موئسچرائزنگ کی ہمیں جس طرح میں بات کر رہی تھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے موئسچرائزنگ کے حوالے سے؟ ہمیں روزانہ اپنی اسکن کے لحاظ سے
कोई सीरम हो, कुछ भी हो, डॉक्टर को दिखा। हम सबसे पहली बात जो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी स्किन ना हमें पता है नॉर्मल टू ड्राई है, ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, हमें ये चीजें पता ही नहीं होती। हम जाते हैं, हमें कोई चीज अट्रैक्ट हुई है, हम घर लेकर आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। पहले तो हमें अपनी स्किन का वो पता करना चाहिए कि ये नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, क्या है। अच्छा, आजकल तो स्किन भी ना हमारी क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज है ना हुआ है, और उसके बाद जिस तरह मौसम चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हमारी स्किन का भी कोई पता नहीं चलता। कभी आपकी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। कभी आपकी हमें टाइम टू टाइम क्लिनजिंग करते रहना चाहिए घर में। घर की जो खवातीन हैं, स्पेशली किचन की बात कहते हैं कि कोई क्रीम नहीं है, ये नहीं है, हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बलाई लेकर हम उससे भी क्लिनज कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे ये टोटके लाजमी जानूंगी। सर की शायरी भी सुनते हैं कुछ, सर क्या सुना रहे हैं आप हमें? जी, पहले ये भी बड़े गौर फिक्र से सुन रहे थे ना कि अच्छा क्या क्या ऐसी चीजें हैं सीखते हैं ना, बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बात हैं जिंदगी के। दो शेर के, या तो खुल के नफरत कर, या बेअंत मोहब्बत कर। वाह। या तो खुल के नफरत कर, या बेअंत मोहब्बत कर, दिल की दिल्ली खाली है, आजा और हुकूमत कर। वाह वाह, क्या बात है। और दो शेर देखें कि रोती है और आंख में लाली होती है। लाली का जिक्र आ गया। रोती है और आंख में लाली होती है, तब वो सूरत देखने वाली होती है। और देखनी है तो देख मोहब्बत गाँव की, शहर की लड़की दिल की काली होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखनी है तो देख मोहब्बत गाँव की, शहर की लड़की दिल की काली होती है। और एक ताजा गजल से चंद शेर के, साहिबे ईमान है, ईमान होना चाहिए। साहिबे ईमान है, ईमान होना चाहिए, दूसरों का कम से कम नुकसान होना चाहिए। साहिबे ईमान है, ईमान होना चाहिए, दूसरों का कम से कम नुकसान होना चाहिए। और दिल में आवाजें उठी हैं आज इतने जोर से, दिल में आवाजें उठी हैं आज इतने जोर से, ए अजीज़े जान तुझे मुल्तान होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। दिल में आवाजें उठी हैं आज इतने जोर से, ए अजीज़े जान तुझे मुल्तान होना चाहिए। ए अजीज़े जान तुझे मुल्तान होना चाहिए। और 7 बर्रे आज़मों को छोड़कर मैं आ गया, 7 बर्रे आज़मों को छोड़कर मैं आ गया, अब तो मुझ पे दिल तेरा कुर्बान होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। 7 बर्रे आज़मों को छोड़कर मैं आ गया, अब तो मुझ पे दिल तेरा कुर्बान होना चाहिए। और सर्दियों की शाम आतिशदान चाहे शायरी, सर्दियों की शाम आतिशदान चाहे शायरी, और तुम्हारे वस्ल का सामान होना चाहिए। वाह वाह। और तुम्हारे वस्ल का सामान होना चाहिए। और अहलिया ने दश्त आओ सब करें ये एहतजाज, अहलिया ने दश्त आओ सब करें ये एहतजाज, इश्क का पर्चा भी अब आसान होना चाहिए। वाह वाह, इश्क का पर्चा भी अब आसान होना चाहिए। और दिल में आवाजें उठी हैं आज इतने जोर से, ए अजीज़े जान तुझे मुल्तान होना चाहिए। और मुझे लगता है जो मुल्तान आता है वो वापस जाता भी नहीं। मुल्तान है ऐसा शहर, प्यार करने वाला, बिल्कुल ही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, इतनी अच्छी शायरी सुनने को मिली। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मेरा यही पैगाम है बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए कि हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। और देखें, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जो है वो ज़रूरत है, उनमें सलाहियतें भी होती हैं, तो पैशन के साथ और जज्बे के साथ मुल्क और कौम के लिए खड़े हों, और ताकि हमारा मुल्क बहुत आगे जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही लाला रुख हमारे साथ मौजूद रहेंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मियां रशीद इकबाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको, और नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपको भी नया साल मुबारक। खैर मुबारक।
اگر ہم بات کریں سال 2022 کی تو کیا کہنا چاہیں گے, کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22 تو بہت ہی کٹھن سال تھا اور انتہائی مشکلات رہیں اس میں. بے روزگاری بھی بہت بڑی, مہنگائی بھی بہت بڑی, انرجی کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑی اور پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی بھی اپنی حدوں کو چھو رہی ہے. تو کاروباری لحاظ سے تو بہت ہی نامناسب سا سال تھا, بہت ہی برا سال تھا اور مشکلات بہت رہیں کاروباری برادری کو, چاہے وہ تاجر ہوں یا وہ صنعت کار ہوں, سب کو ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور پچھلے کچھ ماہ سے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایل سیز بھی آنر نہیں ہو رہی اور ہماری امپورٹ آلموسٹ رکی پڑی ہے اور جو بھی صنعتیں امپورٹڈ را مٹیریل پر چل رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور آپ کے تو علم میں ہی ہے کہ جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو ایک ہینڈ ان ہینڈ ہے دونوں چیزیں. تو یہ تمام مشکلات رہیں ہمیں 2022 میں اور دعا گو ہوں کہ 2023 میں کچھ بہتری آ سکے اس میں. اچھا سر, ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم جس طرح چیمبر آف کامرس کی بات کریں 2022 میں یہ تو ملکی صورتحال جو ہماری جس طرح رہی, کاروبار کے حوالے سے بھی بات کریں گے. چیمبر آف کامرس کا جو رول رہا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. چیمبر آف کامرس کا رول تو انتہائی اہم ہے. کسی بھی شہر کا جو چیمبر ہوتا ہے اس میں دیکھیں ہر شہر یا ہر علاقے کی ڈیموگرافی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی اکنامک اپ لفٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو جو ایشوز یا جو پرابلمز یا جو اپرچونٹیز یہاں ملتان میں موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ لاہور میں موجود نہ ہوں. تو چیمبرز کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے ایشوز اور اپرچونٹیز دونوں کو پروپگیٹ کریں اور دونوں کو گورنمنٹ کے محکموں تک پہنچائیں اور ان کا نہ صرف اپنے مسائل ان تک پہنچائیں بلکہ ان کا حل بھی تلاش کریں اور ان کا حل بھی ان تک پہنچائیں تاکہ حکومتی اداروں کو وہ مسائل حل کرنے میں آسانی ہو. صحیح, ٹھیک ہے. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جس طرح ابھی ہم سال 2000 کی بات کر رہے ہیں, جس طرح کی ایونٹس آتے ہیں, نیو ایئر آ گیا, پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کی جو ہے چھوٹے اور ایونٹس ہوتے ہیں, شادیوں کی تو سیزن چل ہی رہا ہے, تو پھر ظاہر سے اس ایونٹ پہ آپ لوگوں کا کیسا رسپانس رہتا ہے؟ سیلون کے حوالے سے بتائیے گا. رش ہوتا ہوگا, آتے ہیں لوگ؟ جی بالکل. اب تو یہ بھی ٹرینڈ چل گیا کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ہوم سروسز چاہیے, تو اس طرح سے تھوڑا وہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے کہ کچھ لڑکیاں سیلون میں ہوں اور کچھ, کیونکہ آج کل نا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو رہا ہے سب. مجھے لگتا ہے زیادہ ایزیلی وہ لوگ مینج کر لیتے ہیں جو جابس کرتی ہیں, جو باہر جن کا آنا جانا ہوتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر آئیں اور ہمیں ہوم سروسز دی جائیں. تو مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں ایسا ہی ہوگا. سیلونس کو تھوڑا, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ایسا نہ کریں, ہوم سروسز نہ دی جائیں. اس میں بینیفٹس تو ہے آپ کے لیے کیونکہ ہم سیلون سے جب ادھر جاتے ہیں ہماری ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے. مینس اگر ہم 1000 کی کوئی چیز کریں وہ ہم 1500 میں کریں گے. پر میں کہتی ہوں اس طرح سے بیوٹی سیلون کا ایک سسٹم ختم ہو جائے گا. تو بیوٹی سیلون بہت سارے ہم دیکھتے ہیں سروسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ واقعی اب آن لائن جو ہے آپ کے گھر پہ جو ہے آپ کو اویلیبل گھر بیٹھے سروسز مل رہی ہیں. لیکن آنے والا ٹائم جو ہے کیونکہ میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سیلونس کو ہی رکھنا چاہیے کہ ادھر ہی آپ آئیں اور ادھر ہی سروسز لیں. پھر ہم لوگ کیسے آگے کی طرف بڑھیں گے؟ اچھا فیشلز کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر آپ کو 25 ڈیز بعد جو ہے جب بھی ہم کوئی چیز لیتے ہیں, فار ایگزامپل ہم کوئی ٹیبلٹ لے رہے ہیں, کچھ بھی ہم لیتے ہیں, اس کا آپ کو جو ریزلٹ سامنے آئے گا آفٹر 3 ویکس ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں
हम लोग 2 दिन पहले फेशियल करवा के रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज को। 1 वीक 2 वीक आपकी स्किन आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स ग्लो करती है, उसके बाद आपको, इसीलिए मैं कह रही थी हर 3 वीक्स बाद हमें ना फेशियल जरूर लेना चाहिए। वो कहते हैं जब आप अगर आपने अपनी जाहिरी ब्यूटी को भी बरकरार, तो आपकी इनर ब्यूटी भी जो है ना वो भी उसको भी आपको रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खुश रहना चाहिए। सर्दियों का मौसम है, हमें हेल्दी ज्यादा से ज्यादा नट्स लेने चाहिए। आपको पता है पीनट्स में हर चीज में काफी बेनिफिट्स हैं। और मुझे तो लगता है सर्दियां हमारी स्किन के लिए मुझे लगता है बहुत स्पेशल है, वो इस वजह से सारे विटामिन्स हमें नट्स से और फ्रूट से और वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं। अच्छा, मैं समझती हूँ सर्दियों में जाहिर सी बात है आपकी डाइट चेंज होती है और उसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है, और ऑयली चीजें इस टाइम में ज्यादा, इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए ऑयली चीजों से, क्योंकि हमारी स्किन के लिए तो ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं हम फ्रेश लगें, ग्लो हो स्किन पर, तो उसके लिए तो हमें फिर डाइट का ख्याल रखना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नट्स, ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए हमें। मतलब आप ये कहना चाहती हैं वैसे कि जाहिर सी बात है आपने आज मैं मनवा कर जाऊँ सबको कि आप ये ना अच्छी हेल्दी ग़िज़ा की तरफ आए ताकि आप ज्यादा खूबसूरत नजर आए। अच्छा लाला रूफ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमें अच्छा दिखने का हक है पूरा, तो इसीलिए अपने आप को हमेशा स्टाइलिश रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वापस हम जो है बात कर रहे थे जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, अभी जो है 2023 में आप लोगों की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा हुआ है, इस हवाले से भी बताइएगा। 2023 भी बहुत मुश्किल साल नज़र आ रहा है फिलहाल, और इसमें बेहतरी आने की कोई खातिर ख्वाह उम्मीद नहीं है। उसकी बड़ी वजह हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब तक तमाम जमातें मिलकर इस मुआशी बहरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढती और तमाम उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होती उसके हल के ऊपर, हाँ जी, उस वक्त तक इस बहरान में कमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। और बात फिर वही है कि ऐसा क्यों है कि अगर एक जमात या एक इत्तेहाद कोई हल लेकर आता है और अपोजिशन जमातें उसकी मुखालफत शुरू कर देती हैं फौरन ही, तो वो चीज़ उस तरह के नताइज नहीं ला सकेगी जिस तरह के नताइज आने चाहिए अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पर आकर और यक ज़बान होकर एक पॉलिसी या एक एजेंडे को टो करें। नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये वाकई है, अभी तो हम जिस तरह बात करें ना, सियासी सूरत हाल है जो हमारी, वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है कि हर बंदा इस टाइम सिर्फ इक़्तिदार के ही चक्रों से बाहर नहीं निकल, मुल्क के बारे में लोग नहीं सोच रहे। जो हमारे लीडर है, जो हमें ये हमारी बदकिस्मती है ये। जी, आप सही फरमा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लीडरों को इस मुल्क की इस वक्त कोई खास परवाह नहीं है, और जब तक उनको इस हकीकत का दारक नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इन मसाइल को हल करने की तरफ पहला कदम भी नहीं उठा सकते। सर, अच्छा, जिस तरह अभी बिजली की कीमतों में इजाफा जो है किया गया, फिर उसके बाद अभी मजीद भी चांसेस हैं उसमें बढ़ा रहे हैं, आप नहीं समझते इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं? अभी हम जिस तरह हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, कारोबार नहीं है, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, मईशत का हमारा बुरा हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके सामने ही है, आपकी एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम हो रही है। उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में एनर्जी की प्राइस इतनी ज्यादा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव ही नहीं है। जब तक हम बाहर के मुल्कों से फर्नेस ऑयल और गैस इंपोर्ट करके बिजली बनाते रहेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क में बिजली सस्ती होने का कोई चांस ही नहीं। हमारे पास, शायद आपके इल्म में नहीं है, हमारे पास 183 अरब टन कोयला सिर्फ थर में पड़ा है। अच्छा। आज हमारे मुल्क में सिर्फ 12,000 मेगावाट 16,000 मेगावाट बिजली बन रही है, उसमें से भी 5 से 6,000 मेगावाट का हर वक्त शॉर्टफॉल रहता है। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम थर के कोयले से आज
1 लाख मेगावाट बिजली बनानी शुरू कर दें तो आज से 500 साल बाद जाके वो कोयला खत्म होगा। सही। तो जब तक हम थर के कोयले पे चलने वाले बिजली घर नहीं लगाते उस वक्त तक इस मुल्क में बिजली को सस्ता करना नामुमकिन है। मतलब उसमें दिन ब दिन जो है वो बस ये हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहते हैं कि अभी जो है बिजली की कीमतों में जो है वो अब इजाफा कर दिया जाएगा, इतने पैसे यूनिट आपको अब पड़ेंगे। अब दुनिया हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन मिक्स है ना वो सही नहीं है। हमारे पास कुदरती तौर पर बेतहाशा डैम बनाने की जगह मौजूद हैं जिनके ऊपर आज तक हमने डैम नहीं बनाए। बिल्कुल ऐसे कालाबाग डैम सबसे बड़ी मिसाल है इसकी कि जो कौम कालाबाग डैम बनाने पे मुत्तफिक नहीं हो सकती वो और किस चीज पर मुत्तफिक हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारा इत्तेहाद कितना का है और हम कितने के यूनाइटेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और 30 से 35% बिजली हमारी हम हाइड्रो से बना रहे हैं, 8 से 10% हम अपनी बिजली एटॉमिक बिजली घरों से बना रहे हैं। हालांकि हम एटमी मुल्क हैं, हमारे पास एटमी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे मुल्क में यूरेनियम के ज़खायर भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। हमें एटमी बिजली घर भी लगाने चाहिए और वो भी एक बहुत ही सस्ता बिजली का जरिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने उसको भी अडॉप्ट नहीं किया और ना ही हमने डैम बनाए हैं। तो हमारा जो इस वक्त तकरीबन 55 से 60% बिजली है वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, फर्नेस ऑयल और इंपोर्टेड गैस के ऊपर हम बिजली बना रहे हैं। तो अब आपके सामने है 250 रुपए का तो डॉलर हो गया है। ऐसे ही है। तो इतनी डिवैल्यूएशन के बाद जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलरों में फ्यूल खरीदने जाते हैं तो वो फ्यूल की प्राइस ही इतनी ज्यादा है कि हम इससे सस्ती बिजली बना भी नहीं सकते और फिर हमारी बिजली ज़ाया भी बहुत हो जाती है। अगर हम 100 रुपए की बिजली इंटरनेशनल ग्रिड में डालते हैं तो उसके एवज सिर्फ 50 से 55 रुपए की बिलिंग होती है, 40 से 45 रुपए की बिजली ज़ाया हो जाती है, कुछ लाइन लॉसेस की शक्ल में और कुछ चोरी हो जाती है। ये मसाइल तो हमारे, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, चीजें हैं। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि कुछ ऑप्शंस हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब लीडर सोचेंगे तो ही मुल्क के बारे में सोचेंगे तो कोई बेहतरी आएगी ना। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, हमारे साथ जो है अभी ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद हैं जी दुआ बुखारी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? दुआ ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल फिटफाट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक, आपकी सारी टीम को मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसा रहा 2022? 2022 के बारे में सिर्फ एक बात है कि 2022 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो फर्स्ट टाइम जो है की गई हमारी एनजीओ के पैनल से और उसका बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिला और बहुत सारे नए लोग मिले जो कि हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हुए। और बिसाइड दिस जाहिर सी बात है कि एवरी पॉजिटिव थिंग रिवर्स टू अ नेगेटिव थिंग, तो उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी रहीं साथ साथ। और वो मेरे ख्याल में, मैं ये समझती हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज होना ज़रूरी भी है, उससे आपको मजीद मोटिवेशन मिलती है। तो 2022 यू कैन से कि बहुत अच्छा रहा, नॉर्मल रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लाइक एवरेज। मतलब अच्छा, अभी 2023 को वेलकम कर चुकी हो? जी तो बिल्कुल कर ही लिया वेलकम बस। सही। दुआ के साथ इस हवाले से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि अभी क्या सोशल एक्टिविटीज चल रही हैं? फॉर द टाइम बिंग तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हम लोग फ्लड विक्टिम्स के लिए हाउसेज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है और इसके साथ साथ मंथली जो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स चलते हैं डिफरेंट फैमिलीज़ के साथ, लोगों के साथ, वो माशाल्लाह हमारा काम चल रहा है। शादियां भी हो रही हैं, काफ़ी फीमेल्स की शादियां करवा रहे हैं। और अब तुम ये ना पूछ लेना कि तुम्हारी हाँ इशारा मेरा उसी तरह था। शादी कब कर रही हो? शादी ये सवाल मुझसे तुम भी कर लो। देखो जरूरी है, अच्छी दोस्त होने के नाते तो पूछ ही सकते हैं कि शादी इतनी लंबी ठंडी आज भर लिया तुमने, कोई जवाब नहीं है। मैं भी इस साल शायद
ہو گیا اس سال کے ہر آخری دسمبر کی بات کر لو گے. میں بھی صحیح ہے. اچھا جس طرح سوشل ایکٹیویٹی ہم نے فلڈ کے حوالے سے یقین کرے, میں ویسے کل کی بات سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا ایک قسم کی ہم یہ جو آزمائش ہمارے اوپر آئی اور ہم لوگوں نے دیکھا سیلاب سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے, ہمارے ملک میں اتنی افراتفری رہی کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایک دم سے خاموشی ہوگی. مطلب اس کے اوپر کوئی دوبارہ کوئی بات نہیں ہو سکی, دوبارہ ہمیں نہیں پتا چلا ہماری حکومت نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہو کہ ان کے لیے گھر تیار کیے ہوں, سردیاں ہیں, لوگ اب بھی پریشان ہیں. ایسا ہی ہے, مطلب لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ان اداروں کا کام ختم ہوتا ہے, بلکہ انہوں نے شروع بھی کیا تھا, کیونکہ ہم لوگ پرسنلی وزٹ کرتے ہیں ایسے علاقوں میں, وہاں پہ ہم جیسے لوگوں کا کام پھر سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انڈیویجول ایفرٹ پہ اپنی ایک ہیلپ کے ساتھ ایک پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں ہو رہا ہمارا. ابھی تونسا بیراج میں جو ہے ہم لوگوں نے تونسا والی سائڈ پہ جو ہے وہ گھروں کے چھتوں کا پروجیکٹ کمپلیٹ کروا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس میں اس کے علاوہ اور آگے بھی بہت سارے فلڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگ کام کریں. لیکن وہی بات ہے کہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے, ان لوگوں کے گھر نہیں ہے, مطلب ایسا ہی ہے, ان لوگوں کے گھر نہیں ہیں, لوگوں کا مال چلا گیا, لوگ روڈز پہ رہ رہے ہیں. ہاں, اور ابھی بھی وہاں بڑے پیتھیٹک سچویشن ہے. اگر کوئی پرسنلی جا کے نمائندہ وہاں دیکھے, یہ نمائندے تو ہمارے ماشاءاللہ سے الیکشنز میں لگ جاتے ہیں, اور ان کو تو بالکل کرسی کی پڑی ہوتی ہے. گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اچھا ابھی تم کیا دیکھتی ہو یہاں پر؟ ابھی ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ فلڈ کے حوالے سے, پھر ہم یہاں کر دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہماری بے روزگاری بھی ہے, سوشل ایشوز ہمارے بہت سارے ہیں. کیا کہنا چاہو گی اس بارے میں؟ یار بے روزگاری تو میرے خیال میں نا ہمارے ملک کا نا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز لکھ لی جاتی ہے کہ وہ چلتی رہے گی. مطلب آفٹر مائی کمپلیشن آف اسٹڈیز مجھے اس کو بھی تقریباً 6 سے 7 سال ہو رہے ہیں, اور ابھی تک بھی اس وقت بھی جب میں نے ماسٹرز کیا تھا تو یہ ایشو تھا کہ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں, اور آج تک وہ ایشو چل رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی روٹ کاز تک لوگ کیوں نہیں جاتے, اس کے لیے کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کرتے, کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس میں ہم اس چیز سے نکلیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں ایک ویکینسی نکلی, تو اس کے لیے جو ہے کتنے ایسا لگ رہا تھا جیسے ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اتنا بھرا, میں 4,000 سیٹس کے لیے لاکھوں عوام آئی ہوئی تھی, اور ایسی عوام جو ایم فل پی ایچ ڈی بھی تھی. یو کین امیجن کہ پیرنٹس کتنا انویسٹ کر رہے ہیں ایک بچے پہ. فار ایگزامپل فار انسٹینس اگر ایک بندہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کرتا ہے تو اس میں بڑا ایکسپینس ہوتا ہے پیرنٹس کا. بالکل وہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں بچوں پہ, اور جب بات آتی ہے بچوں کے سیٹ ہونے کی تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. پھر لوگ یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرو, پاکستان سے باہر جاؤ. پاکستان کے لیے تو اس وقت ہم کچھ کریں نا جب ہمیں یہاں کچھ کرنے دیا جائے, یہاں پہ ہمارے لیے اپرچونٹیز انکریز کی جائیں, ان امپلائمنٹ کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. جو بھی آتا ہے وہ صرف باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. باتوں کے علاوہ ہمارے ملک کو کوئی ایسا بندہ نہیں نصیب ہونا جو کہ کچھ کر کے جائے. باتیں کرنا وہ کہتے ہیں نا بڑا آسان ہوتا ہے, ایسے ہی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور بس سب آتے اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مطلب دے ڈزنٹ کیئر کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے اب دیکھیں ابھی جیسے آپ بات کری تھی کہ ان امپلائمنٹ بیسک روٹ کاز ہے جس سے کرائمز انکریز ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے فرسٹریشن ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, لوگوں کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تو ان امپلائمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے. اچھا, اور دوسری بات ایک اور چیز جس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ کچھ ایفرٹ بھی کریں اپنی انڈیویجول, جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم صرف ایک ہی جگہ کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی کیا کمی اور ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس چیز میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. اگر ہمیں بہت بڑا کام نہیں ملا تو ہم چھوٹے کام سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, جیسے اب ہمارے یوتھ ہے وہ اگر ابراڈ چلی جائے گی تو وہاں جا کے وہ لوگ گاڑیوں کی شیشے بھی صاف کر لیں. ایسے اس پہ لازمی بات کریں گے دعا, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بتائیے کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ مل رہی ہیں؟ فیسلٹیز ہمارے دیکھیں ممبرز کے بے تحاشا مسائل ہوتے ہیں,
اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ممبر کے پاس ایسے وسائل ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ رابطہ کر سکے. صحیح. تو زیادہ تر تو وہی ہمارے ممبر ہم سے رجوع کرتے ہیں جن کے کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہو. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے اپوائنٹمنٹ لینا اور اس اپنے ممبر کو ان کے افسروں کے سامنے بٹھانا اور ان کے مسائل کا حل کروانا. صحیح. تو بیسیکلی تو ہم یہ اپنے ممبرز کو یہی فیسلٹی دے رہے ہیں. باقی اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں ان کو سرٹیفکیٹ آف اوریجن چاہیے ہوتا ہے. سرٹیفکیٹ آف اوریجن بھی چیمبر ہی ایشو کر سکتے ہیں، چیمبر کی جورسڈکشن ہے. صحیح. پھر اسی طرح ہمارے ممبرز نے اگر دوسرے ملکوں میں بزنس ٹرپس پر جانا ہو تو ہم چیمبر کی طرف سے ان کو ریکمنڈیشن لیٹرز دیتے ہیں تاکہ ان کے ویزا کے حصول کے لیے آسانی ہو سکے. صحیح. تو اس طرح کی بہت ساری خدمات ہیں جو چیمبر اپنے ممبرز کے لیے مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے چیمبر میں پولیس وین آتی ہے. صحیح. مہینے میں ایک دفعہ ممبرز کے لیے ان کے ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانے، نئے بنوانے، لرنر بنوانے، گاڑیاں رجسٹر کروانی، یہ سارے کام وہاں پر ہوتے ہیں. اسی طرح لینڈ ریکارڈ والی گاڑی بھی آتی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. تو کسی نے فرد نکلوانی، کسی نے ملکیت چینج کروانی، کسی نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا، وہ سارے کام وہاں پر ممبرز کے لیے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کافی ساری فیسلٹیز ممبرز کے لیے چیمبر میں اویلیبل ہیں اور ہم مزید بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ممبرز کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا، جس طرح چیمبر آف کامرس بننے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کا ممبر بننا چاہتے ہیں، وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، چیمبر میں 2 کلاسز ہیں ممبرشپ کی، ایک ایسوسیٹ کلاس ہے اور ایک کارپوریٹ کلاس ہے. تو کارپوریٹ کلاس کا ممبر بننے کے لیے آپ کا ریونیو 2 کروڑ سے اوپر ہونا چاہیے یا آپ کے پاس 100 آدمیوں سے زیادہ کی امپلائمنٹ ہونی چاہیے. صحیح. پھر آپ کارپوریٹ کلاس کا ممبر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ریونیو 20 کروڑ سے کم ہے اور یا آپ کے ملازمین کی تعداد بھی 100 سے کم ہے تو پھر آپ ایسوسیٹ ممبر بن سکتے ہیں. اچھا، اور پھر بہت سارے لوگ ہمیشہ ایک کوشچن کرتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ چیمبر آف کامرس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر جو کاروباری برادری کو مسائل ہیں ان مسائل کو حکومت کے متعلقہ اداروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے. اور حکومت کے متعلقہ اداروں کو ان مسائل کا حل بھی پیش کرنا کہ ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ کاروباری اور صنعتی برادری کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں جو ہمارے جس طرح مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جو ہمارے کاروباری انڈسٹریز ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کو کیا مسائل ہیں؟ اس وقت تو ہمارے سب سے بڑا ہمارا مسئلہ فارن ایکسچینج ریزرو کا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے اور ہمارا جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. صحیح. اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیٹ کا جو اینول انٹرسٹ ہے وہ بھی دینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. اور جو ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں پروگرام لے کر، وہ آئی ایم ایف بھی ہمیں اتنے ہی پیسے دے رہا ہے جتنے ہمیں اپنا جو فارن ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ کی پیمنٹس کرنی ہے ہم نے، اور ہمارے پاس وہ ہمارے خزانے میں وہ پیسے موجود نہیں ہیں. تو وہ اتنے کی پیسے ہمیں دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے انٹرسٹ کی پیمنٹس کرتے رہیں تاکہ کہیں ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے. صحیح. اچھا، ابھی جس طرح سے باتیں چل رہی تھیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ہمارے ایون کے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کر دی اپنی اسپیچ میں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، جا رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، پریکٹیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ٹھیک. مگر یہ کسی بھی حکومت کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ خود ڈیفالٹ کو ڈکلیئر کرتی ہے. تو ہماری حکومت نے چونکہ ابھی تک ڈیفالٹ ڈکلیئر نہیں کیا تو اس لیے ڈیفالٹ نہیں ہوا. صحیح.
مگر آپ کے سامنے ہے کہ کراچی پورٹ پر اور پورٹ قاسم کے اوپر بے تحاشا امپورٹڈ گڈز ایسی پڑی ہیں جن لوگوں نے امپورٹ کی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے 100% پیمنٹ کر دی صحیح، مگر بینکوں کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل پیمنٹ کر کے اس مال کو چھڑایا جا سکے. صحیح. تو انڈیویجول لیول پہ تو ڈیفالٹ ہو گیا نا. اب ایک آدمی جس نے آپ کو مال بھیجا ہوا ہے، آپ کا فارن سپلائر ہے، آپ نے یہاں سے اس کے پورے پیسے بھی دے دیے مگر اس کو اپنے مال کے پیسے نہیں مل رہے، تو اگلی دفعہ جب آپ اس سے مال لینے جائیں گے کیا وہ آپ کو مال دے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی سپلائی چین کی ڈسرپشن آنے والی اس وجہ سے کہ حکومت نے اکراس دی بورڈ پابندی لگا دی ہے. چیپٹر 84 85 87 کی کوئی چیز امپورٹ ہی نہیں ہو سکتی. بھائی آپ کو تو ایک آرٹیکل نمبر کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. میں مانتا ہوں کہ تیار چیزیں نہیں آنی چاہیے، میک اپ کا سامان نہیں آنا چاہیے، پرفیوم نہیں آنے چاہیے، چاکلیٹیں نہیں آنی چاہیے، کتوں بلیوں کی خوراک اور ان کے شیمپو نہیں آنے چاہیے، مگر امپورٹڈ را مٹیریل تو آنا چاہیے، امپورٹڈ مشینری تو آنی چاہیے. جو امپورٹڈ مشینری آلریڈی ملک میں لگی ہوئی ہے اس کے سپیئر پارٹس تو آنے چاہیے. تو جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کو امپورٹ کی لازماً حکومت کو فوراً اجازت دینی چاہیے. اور جو ایکسپورٹ ہے اس کو کس طرح بڑھانا ہے اس کے بھی طریقے سب کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، مگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ول کسی میں بھی نہیں. یہ حقیقت ہے، سب چیزیں موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں مسائلوں کا حل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بس عمل نہیں کرنا سے بات اتنی سی آتی ہے. بات نیت کی ہے. جس دن نیت ٹھیک ہو گئی میرے خیال میں ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کی طرف چلے گا. اچھا دعا بہت سوچ بچار میں چلی گئی تھی میرے خیال میں، کہیں کچھ سوچ تو نہیں رہی تم؟ آپ نے اس میں چلی گئی تم، ہاں میک اپ کی طرف چلی گئی. اچھا یہ بتاؤ، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یوتھ کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گی؟ کس طرح مواقع ملنے چاہیے؟ کس طرح ہم اپنی یہ جو اس ٹائم چیزیں ہماری ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں جو لمیٹڈ سورسز مل رہے ہیں نا، ہمیں انہیں تو یوٹیلائز کر لیں، وہ بھی بڑی بات ہے. جیسے اب لائک گورنمنٹ کے کافی ایسے کورسز کروا رہی ہے گورنمنٹ جو ہے فری آف کاسٹ لوگوں کے لیے، جس سے وہ کچھ نہیں بھی تو صرف اپنے ہنر حاصل کوئی اسکل ان میں آ سکتی ہے. وہ اگر اس کو بھی یوٹیلائز کر لیں تو بڑی بات ہے. یعنی کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، جو ہیں ان کو تو یوٹیلائز کریں. اچھا ان کو بھی نہیں کرنا، باہر ملک جا کے ہماری یوتھ گاڑیوں کے شیشے بھی صاف کر لے گی، روڈ پہ جھاڑو بھی لگا دے گی، لیکن اگر ان کو پاکستان میں ایسی جاب آفر کی جائے تو وہ کہتے ہیں اوہ نو وے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا یہ کام. مطلب کیوں نہیں ہوگا؟ وہاں جا کے بھی تو کرو گے نا، تو اپنے ملک میں کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا چاہیے. اب ہر انسان جو ہم جب کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، کسی کے ہم مطلب کسی کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بندے کا اسٹرگل اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس میں کتنی ایفرٹ کی تھی. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جدی پشتی امیر نہیں ہوتے یا پیدائشی سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوتے، وہ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے پاسٹ میں کتنی محنت کی تھی. صرف ان کو دیکھ کے انسپائر ہونا مطلب اور اس کے لیے پھر نیگیٹو ویز اختیار کرنا کہ ہمیں شارٹ کٹ سے چیزیں مل جائیں، یہ غلط ہے. یہ دیکھیں کہ ان کی اسٹرگل کتنی تھی، ان کی ایفرٹ کتنی تھی، اور انہوں نے کیا تو کیا کیا، اور ایسا انہوں نے کس طرح سے اپنی لائف کو. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہم لوگ آج سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑی کو، ان کے موبائل کو، ان کی واچ کو. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ان کی ایفرٹ کیا تھی. اس ایفرٹ کو آئیڈیلائز کرو. ان لوگوں نے کیا محنت کی تھی، کیا ایسا کام کیا تھا پاس میں، وہ ایفرٹ پٹ کی تھی. اب جو بہت ساری ایسی فیمیل جو اس فیلڈ میں نہیں آتی ہیں، وہ جب مجھے ملتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہم آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو میں پھر ان کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ مجھے آئیڈیلائز کرو، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ میں نے ایفرٹ کتنی کی تھی پاس میں، اور میں نے کیا کیا تھا، اور میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس لیول پہ میں لے کے آئی ہوں. اور ایک ایسی فیملی سے آنا جہاں پہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کہ کوئی لڑکی باہر بھی جائے گی، اس کی اسکولنگ. جو ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے ماحول سے نکل کر آپ جب کام کرتے ہو آپ کو مشکلات بھی بہت آتی ہیں، آپ کی ایفرٹس بھی ہوتی ہیں،
جب آپ کسی مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہتے ہیں نا جج کرنا بڑا آسان ہے، بٹ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کی اسٹرگل اور ایفرٹس کتنے ہیں. لیکن جب آپ اس اسٹیٹس پہ آ جاتے ہو نا تو پھر آپ کے جو مشکلات تھیں، سب سے پہلی تو ایک چیز مشکل وہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو آپ نے جو ہے ایگری کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب خود دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ یا بچی آج اس لیول پہ آ گئے تو ان کو خود بھی پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم نے مطلب اس نے ایفرٹ کیا تو اپنا نام بنایا. یہ اتنا آسان نہیں ہے، لاکھوں کی آبادی ہے ملتان کی، اگر اس میں ایک یا دو لوگ، مطلب ہر بندہ تو نہیں آ کے بیٹھتا نا آپ کے پاس. کہ اپنا ایک کام ہے، چیزیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دعا، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنی. سر آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.